السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے خاص بات جو ہے وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں اور امید ہے کہ اس بات کو آپ سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، جس سے آپ کی زندگی میں واقعی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کے دو بڑے سنہری اصول بتانے لگا ہوں، اور ان اصولوں میں آپ کی زندگی کا راز جو ہے وہ کامیابی چھپی ہے۔ وہ اصول یہ ہیں کہ میں نے یہ کہیں قول پڑھا، کہیں بات پڑھی جس سے مجھے بڑے اچھا لگا اور میں نے کہا کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ وہ یہ ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ لوگ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کیا کریں، اس کو حاصل کر لیں۔ پہلا اصول یہ ہے۔ اور اگر آپ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو جو حاصل ہے اس کو کیا کر لیں، پسند کر لیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں دنیا میں، آسائشیں لوگوں کے پاس ہیں، کچھ کے پاس نہیں ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں، کیا کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور اس چیز کو حاصل کریں۔ اس طرح زندگی میں ان کی وہ نعمتیں جو بھی چاہتے ہیں وہ مل جائیں گی۔ لیکن اگر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ان کو وہ نعمتیں، وہ آسائشیں نہیں ملتی، تو پھر کیا کریں کہ جو کچھ پاس ہے اسی کو پھر پسند کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوگی اور آپ لوگوں کو شکر اور احسان ہوگا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی ہم لوگ اگر فرض کریں کہ زیادہ کچھ حاصل نہیں کر پائے تو پھر جو کچھ ہے اسی پر جو ہے وہ قناعت کریں اور اسی کو پسند کریں، اور اس طرح ہماری جو زندگی ہے وہ امن اور سکون والی ہوگی۔ یعنی سب سے بڑی بات جو زندگی میں انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ذہنی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، امن ہوتا ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر راضی ہو جانا، مزید کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اس کی مثال ہماری زندگی میں ایسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت کچھ دیا، بڑے گھر دیے، گاڑیاں دیں، ہم ان کو دیکھ کر ہر وقت حسد کرتے رہیں، اڑتے رہیں اور ہر وقت اپنے دل میں برا برا بولتے رہیں، لے جی فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے۔ ہم اس سے بہتر ہے کہ یہ سوچیں کہ ہم سے جو نیچے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کی نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اس طرح ہم کیا کریں کہ ان کی طرف دیکھیں۔ جب ان کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے زندگی میں خود بخود جو ہے نا سکون آ جائے گا، اور ہمیں بے چینی اور جو ہر وقت پریشانی لاحق رہے گی یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ احادیث مبارکہ یا مسلمان الحمدللہ اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو امن و پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ اپنے سے کم تر کو جب دیکھو گے تو آپ لوگوں کو خود بخود جو ہے وہ احساس ہوگا کہ ہم کتنوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح اس کی مثال لے لیں کہ کوئی شخص اس کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، وہ گاڑی پہ کرتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے رہیں، آپ جلتے رہیں، حسد کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنے گناہ بھی اکٹھے کرتے رہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، تو میرے سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سہولت بھی میسر نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، کچھ لوگ سائیکل پہ ہیں، کچھ لوگ بیچارے پیدل ہیں یا رکشوں وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کو دیکھ کر آپ لوگ خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے وہ بجا لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ مزید آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دنیا میں آسائشیں، آرام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اس کے لیے شرط محنت ہے۔ محنت کریں تو آپ کی کامیابی ہے، اور اگر آپ اس طرح زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ ہر وقت پریشان اور دوسروں کے خلاف جو دل میں غلط باتیں، یہ آپ لوگوں کے لیے اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنی جو زندگی کا وقت ہے وہ بھی آپ ضائع کریں گے، اور اس طرح دوسروں کے دل میں بھی آپ نفرت پیدا کریں گے۔ تو اس لیے میری جو بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ لوگوں کو جو چیز پسند ہے اس کو حاصل کر لیں، اور اگر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو جو حاصل ہے پھر اس کو کیا کر لیں، پسند کر لیں۔ تو میرا امید ہے کہ آج آپ کو جو پیغام ہے، جو بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ اچھی لگی ہوگی، اور اس پر عمل کرنے سے آپ لوگوں کو واقعی جو ہے کامیابی ملے گی اور اس کو فائدہ ہوگا۔ تو میری طرف سے جو ہے السلام علیکم